يرجع اذا راى منكرا في الدعوة۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ کیا لوٹ جائے جب دعوت کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے۔ کوئی فیصلہ امام بخاری نے نہیں فرمایا ہے، بس سوالیہ مارک کے طور پر ایک بات رکھ دی کہ اگر دعوت میں گئے اور وہاں پر کوئی خلاف شرع چیز پائی تو کیا کرے؟ کیا دعوت میں شرکت کر کے ویسے ہی جو ہے دعوت پوری کر کے آ جائے، یا پھر جو ہے واپس آ جائے؟ تو اس سلسلے میں کیا ہے بیٹا، حالات کے اعتبار سے مختلف احکامات ہیں۔ اگر آپ دعوت پر گئے اور وہاں پر جو ہے خلاف شرع چیز دیکھے اور آپ کے اندر اتنا اقتدار ہے کہ اس دعوت سے وہ خلاف شرع چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو دور کریں، اور دور کرنے کے بعد جو ہے دعوت میں شرکت کریں۔ اور اگر جو ہے وہاں سے آپ اس خلاف شرع چیز کو دور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا اقتدار نہیں چلتا ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے، تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ صحابہ کرام کے عمل سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز خلاف شرع ہو، اگر وہ چیز پائی جائے تو اس سے اجتناب ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے رکنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو رکیں گے نہیں اور اس میں شرکت کریں گے تو پھر یہ اس غلط کام کو رواج دینے کے جیسا ہو جاتا ہے، غلط کام میں اور شہ دینے کے جیسا ہو جاتا ہے نا، اس کی تائید کی طرح ہو جاتا ہے معاملہ، ہے نا۔ تو بہرحال اس سے جو ہے اجتناب ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا دعوت میں جانے والا شخص لوٹ جائے جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے؟ هل يرجع اذا راى منکرا فی الدعوۃ، کیا وہ لوٹ جائے جب وہ دعوت کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے؟ کچھ تعلیقات پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ورأى ابن مسعود صورة فی البیت فرجع، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مجسمے کو، ایک صورت کو، ایک تصویر کو دیکھا، ایک گھر میں دعوت کے لیے گئے تھے تو وہاں سے وہ لوٹ آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تصویر، جانداروں کی تصویر بنانا یا مجسمے بنانا، تصویر کی بیٹا بہت جہتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تو مجسمہ، مورتی ہے نا، اسٹیچو جو بھی ہوتا وہ تو بالکل حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ دوسری چیز، جو کاغذ یا کسی اور چیز پر عکس اتارا جاتا ہے، تصویر بنائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔ ان میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ اگر وہ خارج میں موجود ہو، اس کو نکالا جائے تو حرام ہوگی، خارج میں موجود نہیں ہے تو حرام نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے موبائل اور ویڈیوگرافی وغیرہ جو ہوتی ہے، ڈیجیٹل ویڈیوگرافی، جس کو ریل سے نہ نکالا گیا ہو، مطلب جس کو پرنٹ کر کے نہ نکالا گیا ہو، تو اس کے حرام ہونے نہ ہونے میں جو ہے اختلاف ہے اسی وجہ سے علماء کا۔ اگرچہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اور پھر بریلی شریف کا جو فتویٰ ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بھی جو فتویٰ ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے بچنا ہی چاہیے، وہ بھی تصویر ہی کے حکم میں آتا ہے۔ اگرچہ کچھ علماء نے اس کی رخصت دی اور کہا کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر ضرورت دینی ہے تو پھر کچھ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے نا، حالات زمانہ کے اعتبار سے۔ تو بہرحال وہ ایک اختلافی چیز ہے، وہ الگ چیز ہے بیٹا۔ ان سب چیزوں سے بچ جائیں تو بہتر ہے، اور اگر کوئی اس کو جائز قرار دے کر، جن علماء نے جائز قرار دیا ہے، ان کی تابعداری کرتے ہوئے اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو ملامت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں افراط اور تفریط سے دور رہنے کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو مجسمے ہوتے ہیں وہ حرام ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کاغذ وغیرہ ہو یا کپڑا ہو، اس پر اگر تصویر بنائی جائے، اس پر عکس نکالا جائے، تصویر بنائی جائے تو بھی حرام ہوتی ہے، اگر جاندار کی ہے تو۔ بے جان چیزوں کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جس دعوت میں بلایا گیا تھا، جہاں پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا، تصویر کے طور پر مجسمہ۔ آپ نے اس کو دیکھا تو وہاں سے ناراض ہو کر کے واپس آ گئے۔ سن میری بات، اس سے بات ثابت ہوئی کہ اگر ناپسندیدہ چیز دیکھے تو واپس لوٹ سکتا ہے۔ کہتے ودعا ابن عمر ابا ایوب فرأى في البيت سترا على الجدار، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، بزرگ صحابی۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ بھی بہت عظیم صحابی، بزرگ صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ ہی کے گھر پر قیام فرمائے تھے، ہے نا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری کو بلایا، کئی صحابہ کرام کو بلایا،
حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لائے، لانے کے بعد میں گھر کے اندر گھسنے ہی والے تھے، دیکھا کہ گھر کی دیواروں کے اوپر پردے تنے ہوئے ہیں، دیواروں کے اوپر پردے لگائے ہوئے تھے۔ دیواروں پر پردہ لگانے یا نہ لگانے کے سلسلے میں بیٹا بہت زبردست اختلاف ہے۔ ایک حدیث پاک ہے اصل میں جس میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پتھروں وغیرہ کو کپڑوں سے سجانے سے منع فرمایا، تو اسی بنیاد پر اس میں اختلاف ہے کہ دیواروں پر پردے لگانا جائز ہے یا ناجائز۔ دیواروں پر پردہ بول رہا ہوں میں، دیواریں جو ہوتی اس پر، چوکھٹ پر نہیں۔ چوکھٹ پر پردہ لگانے کا تو ثبوت ہے، وہ تو بہتر ہے، لگانا ہی چاہیے تاکہ نظر جو ہے اندر کی چیزوں پر نہ پڑے ڈائریکٹ۔ دیوار جو ہوتی ہیں دیواریں، دیواروں کے اوپر پردہ لگانا، تو اس کو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس سلسلے میں بہت ساری اختلافی باتوں سے ہم صرف نظر کرتے ہوئے مدعے کی بات ہم یہ کریں کہ اگر دیوار پر پردہ زینت کی خاطر لگایا گیا ہے، زیب و زینت کی خاطر، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ زیب و زینت کی خاطر، نمائش کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے اگر پردہ لگایا گیا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے لگایا گیا، جیسے کہ دیوار بہت گندی ہے نا، بہت خراب لگ رہی ہے، اس کو چھپانے کے لیے پردہ لگا دیا، یا دیوار کے اوپر آپ نے کلر کیا ہے اور کلر پر اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو کلر لگ جائے گا، تو اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے پردہ لگایا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو عذر کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ ایک اختلافی چیز تھی تو ہو سکتا ہے صحابہ کے درمیان بھی اس میں اختلاف رہا ہو، کسی کے نزدیک اس معاملے میں شدت ہو، کسی کے نزدیک اس معاملے میں تخفیف ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت میں آئے تو دیکھا کہ دیوار پر پردے لگے ہوئے تھے۔ آپ جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھا، سمجھ کے چہرے مبارک پسند کر رہے ہیں، تو معذرت کر لی، کہا کہ جو ہے عورتیں نہیں مانیں گی۔ کیا کہا؟ عورتیں نہیں مانیں گی۔ تو لحاظ رہتا ہے نا کہ ہر چیز جو ہے طریقے سے سجا کر کے رکھنا ہے، ہر چیز مرد ہے تو اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن عورتوں کی اس چیزوں کا بہت خیال ہوتا ہے، زیب و زینت کا، ڈیکوریشن کا۔ تو انہوں نے معذرت کر لی کہ عورتیں نہیں مانی گھر کی، انہوں نے جو ہے پردے لگوا دیے۔ تب حضرت ابو ایوب انصاری جلال میں آگے کہا کہ میں دوسرے لوگوں کے متعلق تو مجھے خدشہ رہتا تھا کہ وہ جو ہے اس سلسلے میں پڑھیں گے، مطلب یہ ہے کہ شرعی معاملات میں رو رعایت نہیں کریں گے عورتوں کے، لیکن آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی جو ہے عورتوں کے غلبے میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے واپس لوٹ گئے اور دعوت میں نہیں آئے۔ تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر اگر یہ کہا جائے کہ دیواروں پر پردے لگانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو بہت ساری صورتیں مشکل میں پیدا پڑ سکتی ہیں۔ کیوں؟ پہلی صورت، حضرت عبداللہ ابن عمر خود ایک صحابی، اگر دیوار پر پردے لگانا حرام ہوتا تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی، وہ بھی اتنے عظیم صحابی کہ مشورے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا کہ جب خلیفہ بنیں گے تو 6 لوگوں کا نام آپ نے ذکر کیا تھا اور نام بتا کر کے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو مشورے کے لیے منتخب فرمایا۔ بہت عظیم صحابی، بزرگ صحابی ہیں، کئی روایتیں آپ کو مشہور ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر حرام کام کر رہے تھے کہ اب ان کے گھر پر ہو رہا اور وہ منع نہ کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک صحابی سے بعید ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے صرف حضرت ابو ایوب انصاری کو دعوت نہیں دی تھی، بلکہ کئی صحابہ کرام کو دعوت دی تھی اور وہ سارے صحابہ کرام آئے تھے۔ تو معاذ اللہ اگر دیوار پر پردہ لگانا حرام ہی ہوتا تو کیا وہ سارے صحابہ کرام ایک خراب کام کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھے رہے؟ ہے نا؟ تو لازمی طور پر، لامحالہ طور پر ماننا پڑے گا کہ یہ ایک اختلافی امر تھا۔ ہو سکتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی نظر میں وہ سخت مطلب رہا ہو سکتا ہے کہ کبھی اختلافی معاملات ہوتے ہیں تو کسی مجتہد کے نزدیک وہ زیادہ غلط ہوتا ہے، کسی مجتہد کے نزدیک وہ زیادہ غلط نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ دیواروں پر بغیر ضرورت کے پردے نہیں لگانا چاہیے، صرف زیب و زینت کی خاطر پردے نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے لگا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے اسی بات کو بیان فرمایا، کہتے ودعا ابن عمر ابا ایوب، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابو ایوب انصاری کو گھر پر دعوت دی۔ فرآ فی البیت سترا علی الجدار، ہاں جی کوئی کچھ کہہ رہی کیا؟ نہیں حضرت نہیں۔ فرآ فی البیت، تو انہوں نے گھر کے اندر دیکھا، سترا علی الجدار، کہ دیوار پر پردے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کے گھر میں دیوار پر پردے لگے ہوئے دیکھا۔ فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے معذرتاً کہا کہ غلبنا علیہ النساء، کہ اس سلسلے میں عورتیں جو ہے ہم پر غالب آ گئی۔ فقال، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، من کنت اخشى علیہ، جن لوگوں کے اوپر مجھے اس چیز کا خوف تھا کہ وہ شرعی معاملات میں اپنی عورتوں کی باتوں میں آ جائیں گے، اس طرح سے جن لوگوں پر مجھے خوف تھا، فلم اکن اخشى علیک، تو میں آپ کے اوپر اس کا خوف نہیں کرتا تھا۔ مطلب مجھے دوسرے لوگوں کے متعلق تو خوف تھا کہ وہ لوگ جو ہے شرعی معاملات میں بھی عورتوں کی شرعی معاملات کی خلاف ورزی عورتوں کی تابعداری میں کریں گے،
ہے نا. مجھے دوسروں کے بارے میں تو خوف تھا، لیکن آپ کے لیے، آپ کے بارے میں مجھے اس بات کا خوف نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ جو ہے من کنت اخشى علیہ فلم اکن اخشى علیک، میں جن کے متعلق خوف کیا کرتا تھا تو آپ وہ ہیں کہ لم اکن اخشى علیک، میں آپ کے اوپر خوف نہیں کرتا تھا. مطلب دوسروں کے اوپر تو مجھے خوف تھا لیکن آپ کے اوپر مجھے خوف نہیں تھا. پھر کہنے لگے واللہ لا اطعم لکم طعاما فرجع، کہنے لگے قسم خدا کہ میں تمہارے لیے کھانا نہیں کھاؤں گا. فرجع، پھر لوٹ گئے وہ. سمجھ میری بیٹا بات. تو بہرحال یہ سارے اختلافات سے پرے یہاں پر اس تعلیق کو ذکر کرنے کی وجہ صاف ہے کہ آپ نے ایک ناپسندیدہ چیز کو دیکھا تو لوٹ گئے دعوت سے، ہے نا. جی. حدیث پاک دیکھیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم انها اخبرته انها اشترت نمرقة یا نمرقة فيها تصاویر. ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں قاسم بن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہیں. انہا اخبرت ہو، انہوں نے ان کو خبر دی. کس کو خبر دی؟ حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کو، ہے نا. ہاں، حضرت محمد بن ابو بکر یا حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں. بہرحال تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے یا تو بھائی ہوں گے یا پھر بھتیجے ہوں گے بیٹا، ہے نا. بہرحال ان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ان کو خبر دی کہ انہا اشترت نمرقۃ، نمرقہ جو ہے ایک قیمتی چادر کو کہتے ہیں. قیمتی چادر جو ہوتی ہے جو اوپر بچھائی جاتی ہے نا. ایک کچھ چادریں تو سادی ہوتی ہیں جن کو نیچے بچھاتے ہیں، اور کچھ چادریں قیمتی ہوتی ہیں جن کو اوپر بچھایا جاتا ہے نا. تو اسی کو نمرقہ کہتے ہیں، قیمتی چادر. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ہے ایک چادر کو خریدا تھا، فیہا تصاویر، جس میں تصویریں تھیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی نمارق کا نمرقہ کا تذکر آیا ہوا ہے، وہ نمارق مصفوفہ آیا ہوا ہے نا. نمارق جو ہے یہ اسی نمرقہ کی جمع ہے. تو کہتے ہیں کہ بہرحال ایک چادر کو خریدا تھا جس میں تصویریں تھیں. فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ نے قیمتی چادر خریدا اور اس کو بچھا دیا کہ سرکار تشریف لائیں گے تو اس پر بیٹھیں گے. جب سرکار تشریف لائے دروازے کے پاس کھڑے تھے تبھی نظر پڑی اس چادر پر، تو کہتے ہیں دروازے ہی پر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ قام علی الباب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دیکھا تو دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے. فلم يدخل، اندر داخل نہ ہوئے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فعرفت فی وجهه الکراہہ، تو میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کراہت کے آثار دیکھ لیے، ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے. فقلت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولی، تو وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، رجوع کرتی ہوں. اگر آج ہم کہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شرک کر دیا آپ لوگوں نے. توبہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ تو صاف کہہ رہی ہیں کہ انی اتوب الی اللہ و الی رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم توبہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رجوع کرنا مراد ہوتا ہے نا. ہر ایک کے کلام کی اسناد جس کی طرف کی جاتی ہے تو اس اسناد کے اعتبار سے معنی بھی کیا ہیں، بدل جاتے ہیں. تو ہر جگہ پر شرک و کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. بہرحال تو کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. ماذا اذنبت، ذرا ادب رسول ملاحظہ کیجئے. پہلے توبہ کر رہی ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا گناہ کیا ہے، میں گناہ کی ہوں کہ نہیں کی ہوں، یہ بھی نہیں پتا. لیکن اس کے باوجود صرف اتنا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے توبہ کیا کہا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. پھر پوچھتی ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے. یہ ادب رسول تھا، ورنہ گستاخ ہوتے تو پہلے پوچھتے تھے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، پھر جب گناہ ثابت ہوتا تب جو ہے توبہ کرتے ہے نا. ہاں، لیکن یہ ادب رسول ہے جو صحابہ اور صحابیات ہمیں دیتے ہیں کہ ایک ادب رسول کیسے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. ماذا اذنبت، میں نے کیا گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقہ، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کا کیا معاملہ ہے، کیوں اس چادر کو لے کر کے آئی ہو، کہاں سے لائی ہوں. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فقلت اشتریتها لک، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے کہا کہ یہ چادر میں نے آپ کے لیے خریدی ہے، لتقعد علیہا، تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہوں، وتوسدها، اور اس پر ٹیک لگائیں. تکیہ وغیرہ موڑ کر کے تکیہ بھی تکیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے نا چادر. توسد کا معنی ہوتا ہے تکیہ بنا لینا. کہتے ہیں تاکہ آپ ٹیک لگائیں، تکیہ بنا لیں اس کو. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس جیسی صورتوں والوں کو، یعنی جو بھی اس جیسی صورتیں بناتے ہیں یا خریدتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو يعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. ویقال لهم، اور ان سے کہا جائے گا کہ احیوا ما خلقتم،
جو کچھ تم نے پیدا کیا ہے اس کو تم زندہ کرو. احیا یحیی کا معنی زندگی عطا کر دینا، یعنی تم نے تصویر تو بنا ڈالی، اب اس کو جو ہے زندہ کرو. کیونکہ پیدا کرنا بیٹا، زندہ کرنا، یہ صرف رب ہی کی شان ہے، رب ہی کا خاصہ ہے. کوئی بھی غیر مخلوق جو ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتا. تو جب شریک نہیں ہو سکتے تو پھر اس کو بنانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. تو بطور عذاب انہیں کہا جائے گا کہ تم اس کو پیدا کیے تھے تب اس میں جان ڈالو. اب ظاہری سی بات ہے وہ جان تو ڈال نہیں پائیں گے، تو جب جان نہیں ڈال پائیں گے تو عذاب ہوتا رہے گا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورتوں والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے پیدا کیا ہے اس میں جان پیدا کرو. پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، بے شک وہ گھر جس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں ملائکہ اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں. یعنی جاندار تصویریں جو ہوتی ہیں اس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جاندار تصویروں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر اس حدیث پاک سے بات کی مطابقت کیسے ہو رہی ہے؟ بات کی مطابقت بیدا بین طور ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر پہ دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پر چادر تھی جس میں تصویریں تھیں اور وہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں تھی، تو آپ دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے، ہے نا. گویا کہ آپ نے اس ناپسندیدہ چیز کو دیکھا تو لوٹ گئے. لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک اس کو ہٹایا نہیں گیا تب تک سرکار اندر داخل نہ ہو گئے. پھر اس کو ہٹا دیا گیا تب سرکار اندر تشریف لے گیا. تو اپنے گھر پر جانا یا دعوت میں جانا دونوں کا حکم یہی ہوتا ہے. تو اس سے بات کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان تصویروں کو بلا شبہ بغیر کسی تکلف کے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ باب قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتهم بالنفس. یہ باب ہے عورت کا مردوں کی خدمت کرنا شادی کے اندر، وخدمتهم بالنفس، اور خود بخود ان کی خدمت کرنا. یعنی عورت جو دلہن ہوتی ہے جس کی شادی ہو رہی ہو وہی خود جو ہے خدمت کرے، گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو کھلائے پلائے. تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو کہتے بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ دلہن ہے تو ایک دن کا بھی نہیں ہلائے گی، ایک دن کا بھی اس کو ہلانے نہیں دیتے. خیر وہ غلط بھی نہیں ہے شریعت کی نظر میں، لیکن اس کو یہ کہہ لینا کہ جو ہے عورت اگر کچھ کرے گی تو اپشگن مانا جائے، اس کو بدفعلی نکالی جائے گی، عورت اگر کچھ کام کرے گی تو کچھ الٹا ہو جائے گا، یہ سب بالکل خلاف شرع ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں، اس کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ ضرورت پڑنے پر انسان ضرورت کرے تو کرے، کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرے کوئی حرج نہیں. لیکن کسی بھی چیز کو ضروری سمجھنا یہی جہالت ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ باب ہے عورت کا مردوں کی خدمت کرنا شادی میں اور خود بخود ان کی خدمت کرنا. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال لما عرس ابو اسید الساعدی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. ہم سے حدیث بیان کے سعید ابن ابی مریم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کے ابو غسان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کے ابو حازم نے، وہ روایت کرتے ہیں سہل سے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی دعوت فرمائی، الرسا یعرس تعریف کا معنی شادی کی دعوت منانا، شادی منانا، خوشیاں منانا. کہتے ہیں جب حضرت ابو اسید ساعدی نے شادی کی دعوت فرمائی، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دعوت دی، صحابہ کرام کو دعوت دی. کہتے فما صنع لهم طعاما، تو ان کو کھانا نہیں بنایا، ولا قربہ الیہم، اور نہ ہی ان کو ان کے طرف کھانے کو قریب کیا، الا امرأته ام اسید، مگر آپ کی بیوی حضرت ام اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس دن کیا ہے دلہن تھی. مطلب کھانا بنانے والی اور کھانا پیش کرنے والی صحابہ کرام کو، یہ کون تھی؟ خود دلہن. کہتے ہیں بلت تمرات فی طور من حجارت، طور جو ہے بیٹا پتھر کے برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی وغیرہ پیا جاتا تھا، اور بلہ یا بلو کا معنی ہوتا ہے بھگو دینا. کہتے ہیں بلت تمرات فی طور من حجارت من اللیل، انہوں نے جو ہے راکھی میں پتھر کے ایک برتن میں کچھ کھجوروں کو بھگو دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے بھیگ جائے، ہے نا. کہتے ہیں بلت تمرات، انہوں نے کچھ کھجوروں کو بھگو دیا تھا، فی طور من حجارت من اللیل، پتھر کے ایک برتن میں راکھی سے بھگو دیا تھا. فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طعام سے فارغ ہو گئے، کھانے سے فارغ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں اماتته له، ہے نا. اماسا یمیتو کا معنی ہوتا ہے بیٹا کسی بھی چیز کو پانی میں بھگو کر کے رکھنا اور تاکہ وہ اچھی طرح سے کھل جائے اس میں، ہے نا. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کھجور کو سارا سالم جو چھوارا ہوتا ہے اس چھوارے کو ڈائریکٹ آپ پانی میں ڈال دیں گے اور ایک چھوارے کو تھوڑا سا رگڑ کر کے ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. پہلے والا جو ہے پانی مشروب زیادہ شربت کی طرح نہیں بنے گا، جبکہ دوسرا والا کیا ہے اچھی طرح مشروب بن جائے گا.
اسی طرح سے کھجوروں کو جب تھوڑا سا رگڑ کر کے ڈال دیتے ہیں نا تو وہ اچھا جلدی بھگ جاتا ہے اور جلدی جو ہے شربت بن جاتا ہے. تو اسی کیفیت کو اماسا یمیتو سے تعبیر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اماستہ لہو، تو انہوں نے جو ہے اس کھجور کو مل کر کے شربت بنا دیا جو بھگوئی تھی. فسقت ہو، تقیسی پلا دینا، اور پھر اس کو انہوں نے کیا کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیا تحفۃ بذالک، بطور تحفہ، بطور ہدیہ. یعنی کھانے کے بعد جو ہے مشروب سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا، یہ میٹھا والا کھجور کا شربت. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس عورت کا نکاح ہو، جو دلہن ہو، وہ خود ہی اگر خدمت کرے تو بھی الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے. اور ماشاء اللہ تبارک و تعالی میں نے سنا ہے، تحقیق تو نہیں ہے، آپ کی استادی محترمہ صدر معلمہ جامعہ امام احمد رضا کوکن عالمہ رضیہ آپا دامت اللہ علینا، انہوں نے جو ہے خود اپنے ولیمے میں جو ہے میٹھا خود ہی بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ولیمے میں غالباً توشہ شریف آپ نے بنایا تھا. تو بہرحال یہ آج کے زمانے کی ہماری عورتوں کے لیے بھی ایک درس ہی ہے، ہر کسی کے لیے ایک درس ہے، ایسے ہی ہونا ہی چاہیے، ہے نا. بہرحال بارک اللہ لک. باب النقیع والشراب الذی لا یسکر فی العرس. نقیع بیٹا منقوع کے معنی میں ہے، نقع ان کو بھگو دینے کے معنی میں، اسی سے نقیع مفعول کے وزن پر ہے، بھگویا ہوا، ہے نا. کہتے ہیں یہ باب ہے بھگوئی ہوئی چیزیں والشراب اور مشروبات الذی لا یسکر، جو نشہ نہ دیتی ہوں، فی العرس خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر. نبیذ جو ہوتی ہے بیٹا، یہ نبیذ کسی بھی چیز کی بن سکتی ہے، کوئی بھی پھل فروٹ ہو اس کی نبیذ بنا سکتے ہیں. کھجور کی نبیذ بنا دیں آپ، یا کوئی دوسرے پھل فروٹ ہو تو ان کی نبیذ بنا دیں. تو یہ نبیذ اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس کے اندر تیزی پیدا نہ ہو، نشہ پیدا نہ ہو، ہے نا. اگر اس کو اتنا زیادہ بھگو کر کے اتنی دیر تک رکھ دیا جائے جس کی وجہ سے اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، کف جم جائے، جھاگ پیدا ہو جائے، اور تیزی پیدا ہو جائے اس کے اندر، جو ایک طرح کی تیزی کا مطلب سمجھتی ہیں نا، کہ کھٹی جیسی باس ہو جاتی ہے، اور ایک طرح کا مطلب اس میں نشے کے جیسا پیدا ہو جاتا ہے. اگر ویسا پیدا ہو گیا تو پھر اس کو نہیں پی سکتے، وہ حرام ہو جائے گا، شراب کے زمرے میں آ جائے گا. جب تک میٹھا ہے پی سکتے ہیں، جیسے رات میں آپ نے بھگو دیا، صبح تک وہ مشروب بن جاتا ہے تو اس کو پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو یہ نبیذ کسی بھی چیز کی ہو، اس کو پیا جا سکتا ہے، اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ باب ہے پانی میں بھگوئے ہوئے مشروب کے بارے میں، الذی لا یسکر، جو ہے نشہ نہیں دیتا ہے، فی العرس شادی میں بھی یا شادی کے علاوہ میں بھی، ہے نا. اس طرح سے پینا کیا ہے، جائز ہوتا ہے. حدیث پاک وہی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاری عن ابی حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا اسید الساعدی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرسه. ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ حضرت ابو اسید ساعدی، ہے نا، جو صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرسه، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں بلایا، اپنی شادی کی دعوت دی، شادی میں بلایا. فکانت امرأته خادمتهم یومئذ، تو ان کی جو بیوی تھی وہی اس دن جو ہے صحابہ کرام کی خادمہ تھی، وہی العروس، اور وہی جو ہے بیوی بھی تھی، وہی جو ہے دلہن بھی تھی. فقالت، تو انہوں نے کہا، یعنی جو دلہن تھی انہوں نے کہا اپنی سہیلیوں سے، او قال، یا پھر جو راوی روایت بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا، اتدرون ما انقعت یا ما انقعتو، اگر جو وہ عورت جو تھی انہوں نے خود ہی کہا تو انقعتو رہے گا، ہے نا، اور اگر وہ صحابی بیان کر رہے ہیں، جو روایت بیان کر رہے ہیں تو انقعت رہے گا. تو اسی وجہ سے دونوں اعراب لگیں گے. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بھگایا تھا، یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بھگایا تھا؟ پھر کہتے ہیں انقعت یا انقعت له تمرات من اللیل فی طور، میں نے رات ہی میں جو ہے ایک برتن میں کچھ جو ہے کیا ہے کھجوروں کو بھگو دیا تھا، یا انہوں نے رات ہی میں ایک برتن میں کچھ کھجوروں کو کیا ہے بھگو دیا تھا. تو اسے بات ثابت ہوئی کہ جو مشروب، جو نبیذ جو ہے نشہ نہ دے، اس کو جو ہے بلا شبہ پی سکتے ہیں، وہ حلال ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو پینے میں. سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ جی حضرت. چلیے بس رہنے دیجیے، یہیں تک اس کو ملا لیجیے. ہاں جی. النقی کا معنی حضرت، النقی، نقی بیٹا منقوع کے معنی میں بھگویا ہوا، کوئی بھی چیز بھگو دی جائے، کوئی بھی مشروب جس کو نبیذ بناتے ہیں بھگو کر کے، بھگویا ہوا، پانی میں بھگویا ہوا، ہے نا.
جی پانی میں ڈالا ہوا، پانی میں بھگویا ہوا، پانی میں چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے. جی حضرت کل کے سبق میں تھا قام ممتنا. ممتنن بتایا تھا میں نے آپ کو، امتنان سے ہے، باب افتعال امتنان، مننا یمنو کا معنی احسان کرنا ہوتا ہے، اسی سے امتنان آتا ہے باب افتعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے احسان جتلانا، کسی کے اوپر احسان کرنا ہے نا، احسان ظاہر کرنا، کسی کے اوپر بیان کرنا، تو اسی سے ممتنن اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو حال بنتا ہے قامہ سے، قامہ کی جو ضمیر ہے اسی سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر احسان فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سرکار کسی کے لیے کھڑے ہوں ہے نا، تو ظاہری سی بات ہے ان کے اوپر احسان ہی ہے سرکار کا کہ جو کھڑے ہو رہے ہیں سرکار، تو فرماتے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان پر احسان فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرط مسرت میں خوشی میں جو ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. سمجھ گئے بات؟ جی حضرت. اور کہیں پر کچھ نہیں حضرت بس. ٹھیک ہے، اس کو ملا لیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.